ختم نبوت۔ اور یہ کوئی ہمارا عقیدہ عام عقیدہ ہے؟ ہم تو اول سے لے کے آخر تک سب کو مانتے ہیں، ہمارے عقیدے میں تو کہیں نہ ہے ہی نہیں۔ یہ جھانکے اپنے سینوں میں وہ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے عقیدے میں کجی ہے، کجی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری نسبت اس سے ہے جو اگر وہ اپنی پشت مبارک کو لکڑی سے لگا دے تو اللہ لکڑی کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری نسبت عام نہیں ہے، ہماری نسبت اس عقیدے سے ہے۔ غوث اگر کسی کے دسترخوان پہ چلے جائے اس وقت تک اٹھتے نہیں، کہتے ہیں جاؤ جو صندوق میں 2 بچے بند ہیں، جو مر چکے ہیں، جن کے جسموں میں جان نہیں ہے، جن کی سانسیں چل نہیں رہی، جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ فرمایا لے آئے، لانے کے بعد فرمایا کم بسم اللہ، اٹھ جاؤ کیونکہ غوث تمہارے گھر آیا ہے۔ میں کہتا ہوں غوث کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے، وجود میں برکت یہ ہے کہ حکم اللہ سے مردوں کو زندہ کر دے، تو پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والے کی شان کیا ہوگا؟ یہ کوئی عام عقیدہ ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی عقیدے پہ اور پھر وہاں جو ادھر ادھر تھے نا، انہوں نے یہ موازنہ کیا۔ حضور معراج پہ چلے گئے، معراج پہ آقا پہنچے، پھر وہ بھی وہاں تھے جو کہتے تھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ بھی وہاں تھے جو کہتے تھے آقا جانتے نہیں، وہ بھی وہاں تھے جو کہتے تھے یہ ہمارے جیسا ہے، پکڑتا ہے تو ہمارے جیسا ہے۔ میں نے کہا سنو، تمہارے جیسا کیسے ہے؟ یہ تو زمین پہ کھڑا ہو اور کروڑ ہاں کی بلندیوں پہ تو ٹکڑے کر کے بتا دے میں تمہارے جیسا نہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ پھر یہی عقیدہ بڑھتے ہوئے ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ سامنے ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ باتیں تلاش کر رہے ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے کہ سنو آج ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی معراج پہ گیا ہے، سنو آج ہم سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی معراج پہ گیا ہے۔ اچھا پھر کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں کہ معراج پہ ہو کے واپس آ گیا، 7 سمانوں کی سیر کر لی، نبیوں کی امامت فرما دی، وہاں نمازیں معاف کروا کے 50 سے 45 معاف کروا کے 5 واپس لے آیا، ساری کائنات کا دورہ کر لیا، سارے آسمانوں کو دیکھ لیا، رب سے ملاقات کر لی، لیکن جب واپس آیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہوگا کہ کنڈی ہل رہی تھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اگر محبوب چاہتے تو قیامت تک وہ ہلتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، محبوب چاہتے تو قیامت تک ہلتی رہتی۔ اور یہ تو تیری نمازوں کا حال ہے، تو اپنی نمازیں درود سے خالی لیے پھرتا ہے، یہ تیری نمازوں کا حال ہے، تو اپنی نمازوں کو حضور کے خیال سے خالی لیے پھرتا ہے۔ ارے ہماری نمازیں تو ہوتی ہی تب ہے جب مصطفیٰ کا خیال یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ دو عقیدے کی بات ہے یارو۔ ہمارا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ ہے جو ہم نے بازار سے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں داخل کر لیا؟ ارے ہمارے عقیدے میں تو غوث بھی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیسے بیٹھو یار؟ سبحان اللہ۔ بات سنیں، جو چاہتا ہے میں مروں ہی سنی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، کوئی عام بات ہے؟ ہمارا عقیدہ تو غوث سے چلا۔ ارے ہمارے عقیدے میں غوث ہے، ہمارے عقیدے میں فرید الدین ہے، ہمارے عقیدے میں تاتاری حجویری ہے، ہمارے عقیدے میں حضرت سخی سلطان باہو ہے، ہمارے عقیدے میں خواجہ عبدالصمد ہے، ہمارے عقیدے میں پیر کرامت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، خواجہ نوید جیسے بزرگ ہمارے عقیدے میں۔ ہمارے عقیدے میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ اور ہمارے عقیدے میں تو وقت کے مجدد بابا خادم حسین رضوی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطفری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطفری۔ یا رسول اللہ
اور یہ کوئی کجوے ہمیں نہیں رہنا چاہیے. یہ ہماری آپ سارے نوجوان بیٹھے ہیں بات کوئی ہمارے والد کو آ کے کوئی تھپڑ مار دے ہم برداشت کر لیں گے؟ بندہ کمزور بھی ہو, پاؤں سے لنگڑا ہو, لات کٹی ہو, خون جوش مارتا ہے, میرے باپ کو تھپڑ مارا تو نے, یہ ہمارے عقیدے کو تھپڑ ہے. کوئی بندہ یہ کہے, میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, نہ میرا مقصد تنقید ہے, میں تو اپنے مسئلے کی باتیں کر رہا ہوں. کسی کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا, اگر کسی کو چھیڑیں گے تو تنقید ہے. میں تو اپنے مسئلے کی باتیں کر رہا ہوں. سنیں ختیجۃ الکبریٰ کے اندر یہ عابد بھائی ساتھ تھے, وہ 23-12 کے حافظ صاحب, ان کا ساؤنڈ تھا وہاں. یہ ختیجۃ الکبریٰ 21-12 کی مسجد ہے, سب سے آخر میں, ابھی نئی بنی ہے. اس مسجد پہ کچھ ایسے لوگوں نے قبضہ کیا اور وہاں لکھا تھا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سٹیل کے ایک خاکے سے سٹیل کا بنا ہوا ایک سانچا تھا جس سے لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ. آپ بھی چلے جائیں, جا کے مسجد میں دیکھ لیں, جس نے جا کے دیکھنا وہ جا کے موازنہ کر لے. وہاں کی انتظامیہ حاضر ہے, انہوں نے یا بھی مٹا دیا, را بھی مٹا دیا, سین واو لام تھا. میں کہنے لگا قربان جائے اے سنیو, تمہارے عقیدے پہ, تمہارے عقیدے کے اندر یہ باتیں ہیں, تم جب تک یا رسول اللہ کہتے نہیں تمہارا عقیدہ مکمل ہی. بے شک سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تو یہ عقیدے کی بات ہے. اب دلائل الخیرات ایک کتاب ہے, سنیں, درود پاک کے فضیلت پہ لکھی ہوئی کتاب. پہلے میں حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک سنا کے یا درود پاک سے پھر آگے بات کو لے کے چلتا ہوں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے. فرمایا کہ 10 خطائیں اس کی معاف کر دیتا اللہ, پھر اب وہ جتنا چاہے پڑھتا جائے, اپنی خطاؤں کو معاف کرواتا جائے. اب سلیمان بن جزولی علیہ رحمہ, انہوں نے دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی. میں نے تو علمی باتیں کر رہی, میں تو ادھر ادھر کا قائل بھی نہیں ہوں, اور نہ ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. ہمیں تو 15-16 سال ہو گئے, استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھتے پڑھاتے, ابھی بھی طالب علم ہیں, لیکن دورہ حدیث کو بھی پڑھا رہے ہیں, ہر چیز پڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس تو علمی باتیں, ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا آتی ہیں, نہ ہم سیاستہ سے باہر نکلتے ہیں. اور یہ جو میں تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ سنی فضائل اعمال صفحہ نمبر 627, 28, 29, امام مسلم المستدرک, امام مصنف ابن رزاق, صحیح مسلم, صحیح بخاری شریف, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, اس سے باہر میں نے جانا ہی نہیں, اس کے اندر ہی رہنا ہے. اور جو باتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں نا, یہ باتیں اگر محسن صاحب جانتے ہیں, یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں, یہ باتیں کہیں اور ہونا اور کسی اور جگہ پہ جا کے یہ باتیں ہوں, تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں لوگ ایسے نکلیں گے جیسے زمین سے کوئی نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے. آپ ایسے نہ بیٹھیں, بولے سبحان اللہ. تو کیا فرماتے سلیمان بن جزولی علیہ رحمہ, فرماتے ہیں کہ مجھے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور مجھے یہ حاجت ہوئی کہ میں نے پانی لینا, وضو کرنا, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں, پانی مجھے نہیں ملا. میں نے دیکھا کہ سامنے ایک گھر ہے, وہاں ایک بچی باہر کھڑی ہوئی. میں جب کنویں کے قریب پہنچا, اب کنویں کی حالت میں نے دیکھی کہ کنویں کے اندر جو ڈول تھا, اس ڈول کی تہ سے پانی نیچے تھا. اس ڈول کی تہ سے پانی, یعنی اس ڈول کے جو نیچے والا حصہ, اس سے بھی نیچے پانی تھا. میں وہاں سے وہ چرخہ, وہ پھرکی, وہ گھماتا ہوں, رسی ڈالتا ہوں, لیکن پانی کی حد تک وہ ڈول جاتا ہی نہیں. میں پریشان ہوں, نماز کا وقت ہو گیا, پانی تو سامنے ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں, وگرنہ تیمم بھی ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں, شریعت کا مسئلہ ہے.